جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یہ حکم والدین کو دیا گیا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، صاحب اولاد ہوئے، یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ حکم قرآنی مانا؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں؟ اگر بچپن میں ان کی تربیت ہی اچھی نہ کی گئی، بچے کی عادت نہ سنواری گئی، اسے قرآن نہ پڑھایا گیا، اسے حلال و حرام کی تعلیم نہ دلوائی گئی، بچہ اٹھتا بیٹھتا کہاں ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، یہ جہاں پڑھتا ہے وہ ادارہ کیسا ہے، نصاب کیسا ہے، گھر میں اس کے رویے کیسے ہیں، باہر والوں کے ساتھ رویے کیسے ہیں، ان ساری باتوں پر اگر توجہ ہی نہ دی گئی تو بتائیے بڑا ہو کر یہ ماں باپ کا فرما بردار بنے گا کیسے؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت اپنی اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دیں۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے، تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پتہ چلا اولاد کی تربیت سے متعلق بھی روز قیامت پوچھا جائے گا۔ سوال ہوگا کہ اے بندے، تجھے اولاد دی گئی، تو نے ان کو کیا سکھایا؟ روایت ہے بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اگر نیک اولاد چھوڑ کر جائے تو اولاد کی نیکیوں کا ثواب بندے کو قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے، اور اگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کی ہو اور اولاد گناہوں اور عیاشیوں میں مصروف رہنے والی ہو تو اولاد کے گناہوں کا وبال اس بندے پر بھی پڑتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، اپنی اولاد کو اچھی باتیں سکھائے۔ ویسے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تقریباً ہر والد چاہتا ضرور ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کروں۔ عموماً والد کی زبان پر ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں جو میں نہیں کر پایا وہ میرا بیٹا کرے۔ ایسی خواہشیں تقریباً تمام والدین کی ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اولاد کو سکھانا کیا ہے؟ آئیے اس تعلق سے کچھ روایات سنتے ہیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے زمانے میں ہم چھوٹے بچے تھے۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے زمانے میں ہم چھوٹے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سکھانے سے پہلے ایمان سکھایا کرتے تھے۔ قرآن شریف سکھانے سے پہلے ایمان سکھایا کرتے تھے۔ جب ایمان سیکھ لیتے پھر قرآن سکھاتے تو ہمارا ایمان مزید پختہ ہو جایا کرتا تھا۔ پتہ چلا یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اولاد کو سب سے پہلے ایمان سکھایا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایمان کیسے سکھانا ہے؟ اس کے لیے بچوں کو مشق یعنی پریکٹس کروائیے، بچوں کو کلمہ سکھائیے، بنیادی عقائد سکھائیے، اللہ ایک ہے، بچوں کو سکھائے۔ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ پاک نے۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ ابو جان یا امی جان نہیں، ہمیں رزق اللہ کریم دیتا ہے۔ بیمار ہو جائے تو شفا کیسے ملتی ہے؟ دوا کھانے سے یا انجیکشن لگوانے سے؟
دونوں طرح نہیں، شفا اللہ پاک دیتا ہے۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جنتی ہیں، تمام اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہمارے سروں کے تاج ہیں، دلوں پر ان کا راج ہے۔ اولیاء اکرام کا ہمیشہ ادب کیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے بچوں کو واقعات سنائیے، ان کے سامنے نیک لوگوں کا ذکر کریں، ان کے سامنے نیک لوگوں کا ذکر کریں۔ صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کرام کا ذکر کرتے وقت آواز آہستہ رکھیں، لہجے میں ادب رکھتے ہیں، لفظ احتیاط سے بولتے ہیں۔ ان سب باتوں کی پریکٹس کروائیے۔ مطلب جب اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جب نام لے بچے تو ان کو یہ سکھائے کہ اپنی آواز میں نرمی رکھیں، اپنی آواز میں نرمی رکھیں، آہستہ بولے، ادب سے بولے، اور کن الفاظوں سے یاد کرنا ہے انہیں، اس چیز کی بھی انہیں پریکٹس کرائی جائے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں 3 سال کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت محمد بن سوار رحمت اللہ تعالی علیہ کو نماز پڑھتے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تم اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے جس نے تجھے پیدا فرمایا؟ میں نے پوچھا، میں اسے کیسے یاد کروں؟ فرمایا، جب رات کو سونے لگو تو زبان کو حرکت دیے بغیر، جب رات کو سونے لگو تو زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہو، اللہ معی اللہ ناظر الی اللہ شاہدی۔ کیا فرمایا؟ اللہ معی اللہ ناظر الی اللہ شاہدی، یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور پھر ان کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا، پہلے کیا فرمایا کہ 3 مرتبہ پڑھو، پھر انہوں نے اپنے ماموں کو بتایا کہ میں نے ایسا کرا، 3 مرتبہ پڑھا، تو ان کے ماموں نے بس نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اب اس کو ہر رات 7 مرتبہ پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کو بتایا، فرمایا ہر رات 11 مرتبہ یہی کلمات پڑھو۔ فرماتے ہیں میں نے اسی طرح پڑھا تو میرے دل میں اس کی لذت معلوم ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان نے فرمایا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ کریم یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ فرماتے ہیں میں نے کئی سال تک ایسے ہی کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا بے انتہا مزہ پایا، میں تنہائی میں اس کا ذکر کرتا رہا۔ پھر ایک دن میرے ماموں جان نے فرمایا، اے سہل، اللہ پاک جس شخص کے ساتھ ہو، اسے دیکھتا ہو، اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، لہذا تم اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ یہ ہے ایمان سکھانا۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ بچوں کو اس کی پریکٹس کروائیے، اللہ معی اللہ ناظر الی اللہ شاہدی، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا وظیفہ کروائیے۔ یوں آہستہ آہستہ یہ بات ان کے دل میں قرار پکڑ جائے گی۔ اگر یہ بات ان کے دل میں قرار پکڑ گئی، انشاءاللہ کریم ان کی زندگی سنور جائے گی۔ یہ ہے ایمان سکھانا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کیا ہے؟ آپ پہلے ایمان سکھاتے پھر قرآن سکھایا کرتے تھے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ جو ہم نے اولاد کو سکھانی ہے، کیا قرآن کریم اللہ کی کتاب، یہ دوسری چیز ہے کہ جو ہم نے اولاد کو سکھانی ہے، کیا قرآن کریم اللہ کی کتاب۔ حدیث میں ہے والد پر اولاد کے 3 حقوق ہیں۔
اس کا اچھا نام رکھے. پہلا کیا حقوق ہے؟ بچے کا اچھا نام رکھے. دوسرا ہے اس کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائے. تیسرا ہے جب بڑا ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دے. یہ 3 حقوق ہے. اولاد کا اچھا نام رکھنا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی حیرت انگیز معاملہ ہے، لوگ اچھوتے نام رکھتے ہیں. منفرد ایسا نام جو کسی کا نہ ہو. دنیا میں ایسا نام ہو جو کسی کا نہ. گوگل پہ سرچ مارا جاتا ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ کم بولا جانے والا نام ہے یا جلدی کسی کا نام نہ ایسا نہیں ہو. گوگل پہ سرچ مار کے بچوں کے نام آج کے ٹائم پہ رکھے جاتے ہیں. یہاں تک کہ تو خیر ہے، مگر اس جذبے کے تحت ایسے با معنی بلکہ برے معنی والے نام رکھتے ہیں کہ بس بندہ سنے تو کانوں کو ہاتھ لگائے. نام اچھا رکھنا اولاد کے حقوق میں سے ہے. لہذا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کیجئے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو فرمایا میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا ہے. سبحان اللہ. ویسے بھی تو کیا کہا جا سکتا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کا انتخاب کی حکمت بھی ساتھ بیان فرمائی. گویا یہ بتایا گیا کہ اے میرے غلاموں، میں امام الانبیاء ہوں. ہم امام الانبیاء ہو کر نبیوں کے نام پر نام رکھ رہا ہوں، تو تم بھی اپنے بچوں کے نام بزرگوں کے ناموں پر رکھا کرنا. لہذا ہمیں چاہیے کہ بزرگوں کے نیک لوگوں کے صحابہ و اولیاء کے ناموں پر نام رکھا کرے. اپنے بچوں کا نام محمد رکھے، ابو بکر رکھے، عمر رکھے، عثمان رکھے، علی رکھے، معاویہ رکھے. بلکہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں معاویہ علی، معاویہ حسن، معاویہ حسین رکھے، عبد القادر رکھے، غلام غوث رکھے، غلام محی الدین رکھے، عبید رضا رکھے. ایسے پیارے پیارے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم برکتیں ملیں گی. اولاد کا دوسرا حق پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ. یہ سکھانے کی بات ہے. قرآن سکھائے، اللہ کا کلام سکھائے. بدقسمتی سے اب لوگوں کی توجہ قرآن سے بٹتی جا رہی ہے. ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں سکھلا دیں گے، طرح طرح کی ڈپلوما کورسز اور نہ جانے کیا کیا سکھلا دیتے ہیں، قرآن نہیں سکھاتے. ٹھیک ہے سائنس کمپیوٹر وغیرہ دنیاوی علوم سیکھنے میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو تو حرج نہیں، مگر پہلے قرآن تو سکھائے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے سب سے ضروری تعلیم قرآن کی ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا جس کی وضاحت ہے، جس کا مطلب ترجمہ ہے، ڈیفینیشن، کہ مسلمان بن کر جینا ہے تو قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اگر مسلمان بن کر جینا ہے تو قرآن کریم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. تنبیہ الغافلین میں ہے کہ سمرقند کے ایک عالم ابو الحفص رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور تکلیف دی ہے. انہوں نے حیرانی سے پوچھا کیا کبھی بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں ایسا ہوا ہے. حضرت ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا یعنی نہیں. پوچھا قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا. اس نے جواب دیا تو آپ نے پوچھا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا وہ کھیتی باڑی کرتا ہے. حضرت ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا ہے؟
اس نے کہا نہیں. ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چوٹ کرنے کے لیے فرمایا میرا خیال تو یہ ہے کہ جب صبح کے وقت وہ گدھے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن اسے پڑھنا آتا نہیں، لہذا وہ کچھ گنگنا رہا ہوگا، ایسے میں تم اس کے سامنے آئے ہوں گے، اس نے سمجھا ہوگا کہ گائے ہے اور تمہارے سر پر کوئی چیز دے ماری ہوگی، شکر کرو کہ تمہارا سر نہیں پھوڑ دیا. پہلے اسلام بھائیوں، اللہ پاک ہمیں ایسی رسوائی سے محفوظ فرمائے. بہرحال عموماً نتیجہ یہی نکلتا ہے جو لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلواتے، قرآن نہیں سکھاتے، حدیثیں نہیں سکھاتے، فرض و علوم سے روکتے ہیں، عموماً ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے. پھر یہی اولاد جن کی تعلیم پر رات دن ایک کر کے لاکھوں روپے خرچ کیے ہوتے ہیں، وہ والدین کو آن پڑھ کر تانے دے رہی ہوتی ہے. لہذا ہمیں سمجھانا چاہیے، اپنی اولاد کو قرآن سکھائے، حدیثیں سکھائے اور دینی تعلیم دلوائے. یہ ہوگا کیسے؟ پریشانی کی کیا بات ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی ہے نا. بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائے، قرآن کریم حفظ و ناظرہ کی تعلیم دلوائے، دارالمدینہ میں داخل کروائے، عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں ملے گی. دارالمدینہ یہ اسکول سسٹم ہے جس میں الحمدللہ عز و جل بچوں کو دنیا کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. جب بچہ دارالمدینہ میں 5ویں کلاس میں پہنچتا ہے تو ماشاءاللہ اس کو 2 آپشن ملتے ہیں کہ تم 10ویں کلاس کمپلیٹ ہونے تک یا تو حفظ کا کورس کر لو ساتھ میں یا عالم کا کورس کر لو. ماشاءاللہ تو جن سے ممکن ہو سکے شاید ابھی دارالمدینہ کے ایڈمیشن چالو ہے، ہمارے نگران سے رابطہ کر لے. اگر دارالمدینہ کے ایڈمیشن چالو ہے تو جن لوگوں کو اپنے بچوں کا دارالمدینہ میں ایڈمیشن کروانا ہو وہ رابطہ فرما کر اپنے بچوں کا ایڈمیشن ضرور کرائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار رہے گا. دنیاوی تعلیم سیکھنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سیکھا ہوا ہوگا. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ تربیت دیں گے جہاں وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے اور دینی تعلیم بھی حاصل کرے. پیارے اسلامی بھائیو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم قرآن بنائیں، عامل قرآن بنائیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک قیامت والے دن حافظ قرآن، عامل قرآن کے والدین کو عزتوں سے نوازے گا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اسے سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 جنتی لباس پہنائے جائیں گے جن کی قیمت یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی. تو وہ پوچھیں گے ہمیں یہ لباس کیوں پہنایا گیا ہے؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچوں کے قرآن کو تھامنے کے سبب. سبحان اللہ. اعزاز یہ ہے حافظ قرآن کو نصیب، اس کے والدین کو قیامت کے روز اعزاز یہ ہے کہ حافظ قرآن کو نصیب، عامل قرآن، عالم قرآن کو نصیب، اس کے والدین کو قیامت کے روز ہوگا خورشید سے بھی روشن تاج نصیب. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ 2 باتیں ہو گئی جو ہم نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے، ایمان، قرآن. اب تیسری چیز جو ہم نے اولاد کو سکھانی ہے وہ ہے فکر آخرت. جی ہاں، اپنی اولاد کو بچپن ہی سے آخرت کی فکر کرنے والا بنائیں، تبھی وہ آخرت کی تیاری درست طریقے سے کر سکیں گے. اس تعلق سے صحابہ کرام
کا عمل مبارک دیکھیے. حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ رسول عربی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دلیل سیکھو کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا. اس فرمان کا ایسا اثر ہوا کہ انصار میں سے جب کسی کی موت قریب آتی تو وہ اسے نقیرین کے سوالوں کے جوابات سکھاتے اور بچہ جب کچھ سمجھ بوجھ والا ہو جاتا تو اسے بھی کہتے کہ جب تم سے پوچھا جائے تمہارا رب کون ہے تو کہنا میرا رب اللہ پاک ہے. جب پوچھا جائے تمہارا دین کیا ہے تو کہنا میرا دین اسلام ہے. اور جب یہ سوال ہو کہ تمہارے نبی کون ہیں تو کہنا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ بھی ایمان سکھانا ہے. بچوں کو شروع ہی سے اللہ کا نام بھی سکھائے, اپنا دین بھی بتائے اور پیارے پیارے آقا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سکھائے. پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل مبارک میں دیکھیے, انہیں اپنے بچوں کی قبر بہتر کرنے کی کیسی فکر ہوتی تھی. آج کل ہمیں بچوں کو دنیاوی مستقبل اچھا بنانے کی فکر ہوتی ہے. مستقبل وہ کہ نہ جانے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. جی ہاں, کل کس نے دیکھا ہے, موت کا کیا بھروسہ ہے, کیا خبر کل آتی آج آ جائے. اس لیے بچوں کو آخرت بہتر بنانے کے متعلق بھی تربیت ہونی چاہیے. ہم لوگ بچوں کو دنیا بہتر بنانے کی فکر کرتے ہیں جبکہ سبب کیا ہے, ہم اپنی بھی آخرت بہتر بنانے کی فکر کریں اور بچوں کو بھی یہی فکر دیں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں. روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ سفر کی ابتدا بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک سے کرتے تھے اور واپسی پر بھی سب سے پہلے انہی کے گھر تشریف لاتے تھے. سبحان اللہ, یہ بھی ہماری تربیت ہے. غور فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہزادی صاحبہ سے محبت کیسی تھی. کاش ہم بھی اپنی بیٹیوں سے خوب محبت کیا کریں. خیر, ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. دیکھا کہ دروازے پر نقش و نگار والا خوبصورت پردہ لٹک رہا ہے اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ میں چاندی کی بنی کوئی چیز ہے. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے بغیر ہی واپس تشریف لے آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا. آپ نے فوراً وہ پردہ اتارا, حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ چاندی کی چیزیں لی اور بارگاہ رسالت میں بھیج دی. اب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے شہزادے تھے. ان سے وہ چیز لی گئی تو دونوں رونے لگے. روتے روتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہ چاندی عطا فرمائی اور حکم دیا اسے بیچ دو اور اس کے بدلے فاطمہ کے لیے لکڑی کا بنا ہوا ہار لے آؤ. بے شک یہ میرے اہل بیت ہے, مجھے پسند نہیں کہ یہ اپنی نعمتیں دنیا ہی میں استعمال کر لے. سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے ہاں بچوں کو موبائل تھمائے جاتے ہیں, بچے اس میں جو چاہے دیکھیں. بچپن ہی میں ان کو ذہن خراب ہو رہے ہیں, سوچے الٹ پلٹ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. اگر کہا جائے کہ بھائی بچوں کو موبائل نہ دیا کرو, جواب ملتا ہے کیا کرے بچے روتے ہیں. اللہ, دیکھیے ہمیں اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں ہے کہ جتنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین سے تھی. وہ دونوں شہزادے جن کی آنکھ کا آنسو آسمان کے فرشتے بھی گوارا نہیں کرتے.
وہ دونوں شہزادے رو رہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چاندی کی وہ چیز لے لی اور کیا فرمایا؟ میں نہیں چاہتا کہ یہ اپنی نعمتیں دنیا ہی میں استعمال کر لیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ تربیت ہے جو ان شہزادوں کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ میدان کربلا ایک طرف شہادت تھی، میدان کربلا میں ایک طرف شہادت تھی، دوسری طرف تاج و تخت و حکومت، دنیا کا مال و دولت وغیرہ سب کچھ تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دی اور نانا کی دین کی خاطر شہادت کو گلے سے لگا لیا۔ آخر اتنی بڑی قربانی دے لینے میں راز کیا تھا؟ اس کا راز یہ تربیت تھی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں ان کی فرما دی تھی۔ ہمارے ہاں تو بچوں کو دنیا ہی دنیا سکھائی جاتی ہے۔ میرا بیٹا بڑا ہو کر افسر بنے گا، اس کے پاس گاڑیاں ہوگی، کوٹھی ہوگی، جہازوں میں اڑے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل کے نوجوان ہمارے سامنے ہیں، کئی ایسے ہیں جو دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، چند سو یا چند ہزار بچانے کے لیے معاذ اللہ نمازوں کو قضا کر ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بچوں کو دنیا بہتر کرنے کے متعلق سوچنا ہے، بچوں کی دنیا بہتر کرنے کے متعلق سوچنا ہے، اچھی بات ہے، مگر اس سے پہلے ان کی آخرت بہتر کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہوا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی۔ پارہ 21 سورہ لقمان میں اس نصیحتوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، ہے میرے بیٹے، برائی اگر رائے کے دانے کے برابر ہو پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنی پیاری نصیحت ہے۔ ہمارے یہاں بچوں کو دنیا کے مستقبل برا ہونے سے ڈرایا جاتا ہے، یہ نہیں کرو گے تو بھوکے مرو گے، یہ نہیں کرو گے تو رسوا ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، والدین اس طرح کی نصیحت کرے تو اس میں بھی حرج نہیں ہوتا، مگر درست انداز کیا ہے جو حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنایا؟ فرمایا، بیٹا یاد رکھنا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ پاک سے چھپ نہیں سکتا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ پاک سے چھپ نہیں سکتا۔ تمہارا ذرہ برابر عمل ہو، اللہ پاک روز قیامت اسے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ لہذا ساری زندگی اللہ پاک کے حضور پیشی سے ڈرتے رہنا۔ کاش ہمیں بھی یہ سعادت ملے، ہم اپنی اولاد کو فکر آخرت سکھائیں اور خوف خدا سکھائیں، نیکیاں کمانے کا درس دے، گناہوں سے بچنے کا درس دے، قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن دیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیو، بیان تو کافی ہے مگر وقت ساتھ نہیں دیتا۔